اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے، ایسا عالمگیر مذہب ہے جس میں صرف ظاہری عبادات پر زور نہیں دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس پر بھی زور دیا گیا۔ اور بنیادی تعلیم کا جب مقصد رسالت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یزکیکم کو سر فہرست رکھا، اور تزکیہ کے لیے سب سے بہترین نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ روزہ ہے۔ اور اس تزکیہ نفس کے لیے پھر ایک تو رمضان کے فرض روزے اور ان کے علاوہ پھر ہر مہینے کے ساتھ ہمیں روزوں کا سبق دیا گیا تاکہ تزکیہ نفس کا وہ جو اسلام کا ایک سنہری درس ہے، جو اسلام کا ایک اولین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جا سکے۔ اس روزے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی امت کو سبق دیا، یہ درس دیا کہ ان روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے، اور اس ماہ محرم الحرام کی عزت و عظمت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل، سب سے محترم کوئی روزہ ہے تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد اگر اللہ کو کوئی نماز محبوب ہے تو وہ رات کی یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ اور اس مہینے کے جو 9 اور 10 کا روزہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک سبق جو ہے وہ کار فرما ہے، ایک حکمت پوشیدہ ہے، اس کی طرف ایک نظر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ایک روزہ ہے عاشورہ کا، اس عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے، امام منذری اسے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک سابقہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ اس ایک روزے کو بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا افضل ترین روزہ ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اس دن ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی تھی، لہٰذا اس دن روزہ رکھا جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اس کی بخششیں تم پر بھی نچھاور ہوں اور تم بھی اللہ کی بارگاہ میں مقربین بارگاہ الہیہ میں شمار کروا سکو۔ ایک بات اس میں بڑی اہم ہے، ایک حدیث صحیح مسلم کی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رہنمائی میں، آپ کی سربراہی میں فرعون اور آل فرعون سے نجات بخشی تھی، اس کا شکرانے کے طور پہ ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، نحن اولا بموسیٰ منکم، میں تو تم سے زیادہ موسیٰ کا قریبی ہوں، تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں۔ آپ نے پھر روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ سے عرض کی گئی، آپ ہر کام میں اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں ان سے مشابہت نہ ہو جائے، تو 10 کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، 10 کو ہم بھی رکھیں گے تو ان سے مشابہت لازم آئے گی۔ تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ ان سے عبادت کے معاملات میں ہم جدا ہو جائیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تم ہر معاملے میں جدا ہو، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ چاہتے یہ ہیں میری امت ہر معاملے میں ساری امتوں سے جدا نظر آئے، ممتاز نظر آئے، کسی معاملے میں اور خاص طور پر مذہبی معاملے میں کسی اور امت کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے
علماء یہ فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور فضیلت یہ ہے کہ آئندہ سال کے اور گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی کا پروانہ حاصل کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یوم عاشور کا اور اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس روزے کا واقعہ کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روزہ واقعہ کربلا کی وجہ سے رکھا گیا، نہیں، اس کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں، یہ واقعہ کربلا سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، آمین۔